اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے بھائی ہمارے ہیں، انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کیا ہے بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوال تو بہت کم ہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ حالانکہ رحمت کے حوالے سے ہم نے ایک بہت پہلے ویڈیو بنایا تھا، ہمارے چینل پر اویلیبل ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، کس طرح سے، اس پر ہم نے ڈسکس بھی کروایا تھا، اور اگر آپ کو ملے تو ضرور اس کو سماعت کیجیے گا۔ اللہ کی رحمت کے حوالے سے آپ کو بہت سی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایسے یہاں پر ہم اختصار کے ساتھ تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، اللہ کی رحمت جو ہے، ویسے تو ہم بہت ہلکے انداز میں اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی کرم ہم پر ہوتا ہے، کوئی بھی رحم ہم پر ہوتا ہے، کوئی بھی سہولیت ہم کو ہوتی ہے، کوئی بھی آسانی ہم کو ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں میں ہم کو سہولیتیں اور آرام بخشا ہے، اس کو ہم اللہ کی رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دادا پیر سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ رحمت کی جو ڈیفینیشن کرتے تھے، آپ سن کر کے دنگ رہ جائیے گا۔ اللہ کی رحمت کو دادا حضور فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے نا، مجسم، منور، بالکل بالکل رحمت 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 ہے، اور وہ اسی لیے ان کو رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ نے بھی سنا اور سمجھا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب کہ رحمت تو یوں آسانیوں کا نام ہے، لیکن رحمت جو حقیقت میں جو ذات ہے وہ رسول پاک کی ذات ہے، کیونکہ رسول پاک کی ذات اگر نہیں ہوتی تو یہ پورا کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ اس لیے رسول پاک کے ذات کو ہم رحمت کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی حقیقت اور اس کے اندر بہت سارے اور کچھ ایسے بھید بھی پوشیدہ ہیں جو بہت نایاب طریقے سے لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے، اور یہ چیز آپ اگر غور و خوض کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت واقعی اگر نہیں ہوتی تو کوئی بھی چیز کائنات میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رحمت اگر ہم کہیں گے تو رسول پاک کی ذات کو کہیں گے، ہے نا، ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کہیں گے ہم، ہے نا۔ اس لیے کہ دنیا میں اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں، اسی رحمت للعالمین کے وجہ سے آئی ہے۔ وجہ کل تخلیق کائنات ہیں آپ کی ذات، اسی لیے وہ رحمت ہیں، اور انہی کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا، اسی لیے وہ رحمت بھی ہیں، اور انہی کے وجہ سے بنا، اسی لیے یہ باعث رحمت بھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب رحمت تو یہ ہو گیا کہ تمام چیزیں جو ہے ان سے وابستہ اور ان کے نسبتوں سے منسلک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اور تمام کائنات کے لیے وہ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ان کے وجہ سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان کے وجہ سے تمام کائنات کا سنچالن جو ہے، جس کو کہتے ہیں چل رہا ہے، انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور اس سنچالن میں اور اس کنڈکٹنگ میں جو ہے، اس چلنے میں جو ہے، رسول پاک کی ذات گرامی کا بہت بڑا اہمیت ہے، بہت بڑا مطلب یوگدان کہیے اس کو ہندی میں، کہ ان کا یوگدان ہے کہ بغیر ان کے ذات کے ممکن ہی نہیں تھا کچھ۔ اس لیے اس بات کو اہل معرفت بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بغیر نقطے کے کچھ لکھا نہیں جا سکتا تھا، بغیر نقطے کے الف کے بعد کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف ایجاد نہیں ہوتا، اسی نقطے نے جو ہے تمام حرف کی جو ہے صورت اختیار کی ہوئی ہے، اور اسی نقطے سے تمام کائنات کی تخلیق و تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ سے نور محمدی کو جو جدا کیا، الگ کیا، یا یوں کہہ لیں اپنے زبان میں کہ جو تخلیق کیا، تو یہ جو ہے نا، یہ باعث رحمت بن گیا، اور اسی کے وجہ سے پھر تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہ بڑے راز کی باتیں ہیں، بہت سی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، شاید عام فہم نہیں ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی اگر بزرگان دین کی صحبت اور ان کی نگاہ رحمت آپ پر ہے تو ان حقیقتوں کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیے گا کہ یقیناً ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی رحمت ہیں، اور سچ پوچھئے تو ان سے اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ رحمت سے بے بہرہ ہیں، رحمت سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تو کرم کرتا ہے آپ پر، لیکن رسول کی رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، رسول کی رحمت ہوتی ہے، اور بغیر رسول کے رحمت کے اللہ بھی کرم آپ پر نہیں کرتا ہے۔
اسی لیے ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے وسیلے سے معافی مانگنا، ان کے در پر پہنچ کر کے گڑ گڑانا، ہم لوگوں کے لیے بھی حکم ہے قرآن میں کہ بھائی یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی بخش دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ باتیں جو ہے طریقت، حقیقت اور شریعت کی روشنی میں بولنے کی آپ کو کوشش کی ہے، اور یہ ان باتوں کو اگر آپ اپنے وجود کے حوالے سے بھی اگر آپ غور و خوض کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیر و مرشد کے تھوڑے سے اشارے پر آپ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نور محمدی کدھر ہے اور ذات خدا بندی کدھر ہے۔ دادا سرکار میمندی رحمۃ اللہ علیہ گرچہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت جید بزرگ ہوئے ہیں، بہت درویش صفت انسان ہوئے ہیں، لیکن ان کا خاص طور سے جو تعلیمات کا محور رہا ہے وہ اللہ کا ذات اور رسول کا ذات پر ان کا تعلیم بالکل محور ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے جب بھی اپنے مریدوں کو تعلیم دیا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کو پہچانو اور رسول کو پہچانو، ہے نا؟ پہلے اللہ کے کرم کو پہچانو، اس کے بعد رسول کے رحمت کو پہچانو۔ اور انہوں نے یہ بات بالکل برجستہ اور صاف طور سے یہ بھی کہا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے وجود میں اللہ کی ذات بھی ہے اور رسول اللہ کا نور بھی ہے، یعنی اللہ کا بھی نور ہے، رسول کا بھی نور ہے۔ اب تم کو پہچاننا ہے کہ اللہ کہاں ہے، رسول کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے وجود میں، تمہارے جسم میں اس کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور اس نشانیوں کو پہچانو، اللہ کے ذات کو پہچانو، رسول کے نور اور اس کے ذات کو پہچانو، تو آپ کو رحمت بھی سمجھ میں آئے گی اور رحمت للعالمین بھی سمجھ میں آئے گی۔ بس اس موضوع پر آج ہم اتنا ہی بولیں گے، اس سے زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے محترم، معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو، رسول کی پہچان ہو، اور ذات کی پہچان ہو، صفات کی پہچان ہو، اور اللہ کو آپ جو ہے تمام نقص و نگار کے ساتھ، اس کے نشانیوں کے ساتھ پہچانیں اور اپنے وجود میں بھی پہچان لیں، تاکہ یہاں بھی آپ اندھے نہیں رہیں اور وہاں بھی آپ اندھے نہیں رہیں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے منزل و مقصود پر پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔